جب دہلی کے شاہی محل میں موسیقی کی تانیں گونج رہی ہوں، جب طوائفوں کے کوٹھے درباروں سے زیادہ اہمیت حاصل کر چکے ہوں، جب بادشاہ کا دل سلطنت سے زیادہ رقص و سرود کی محفلوں میں مگن ہو، تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا کوئی سلطنت صرف ساز و آواز کے سہارے قائم رہ سکتی ہے؟ کیا دہلی کی کمزور ہوتی نبض کے ساتھ جڑے صوبے خود کو سنبھال سکتے ہیں؟ کیا ایسے وقت میں کوئی گمنام کردار تاریخ کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے؟ یہ وہی دور تھا جب محمد شاہ رنگیلا دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہیں آئینوں، مشاعروں اور طوائفوں کی زلفوں میں الجھی تھیں، اور اس کی سلطنت خاموشی سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ایسے میں گجرات، وہ شہر جو سلطنت کے لیے کبھی دفاعی، تجارتی اور ثقافتی اہمیت رکھتا تھا، اسے سنبھالنے کا بوجھ ان گمنام افسروں کے کاندھوں پر آ گیا، جن کا ذکر نہ تو درباری گیتوں میں آیا، نہ ہی تاریخ کی پہلی کتاروں میں، مگر ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں گجرات کی تاریخ کا وہ باب ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے قسط نمبر 12 میں جھانکتے ہیں اس غفلت زدہ دور کے پردے کے پیچھے، جہاں کچھ بے نام کردار محمد شاہ رنگیلا کی رنگین مگر کمزور سلطنت میں گجرات کی کشتی کو طوفان میں بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاریخی سیاق و سباق 1723 سے 1744 تک، زوال کی رنگین دہلی اور گمنام گجرات۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی کے قلعہ معلیٰ میں قوالیاں گونج رہی تھیں، رقص و سرود کی محفلیں آباد تھیں، اور تخت پر بیٹھا بادشاہ خود کو رنگیلا کہلوانے میں فخر محسوس کرتا تھا، مگر دوسری جانب مغل سلطنت کی دیواریں خاموشی سے دراڑیں کھا رہی تھیں، اختیار کمزور ہو رہا تھا، اور دہلی کا تاج بس ایک رسمی علامت بن چکا تھا۔ 1719 سے 1748 تک محمد شاہ رنگیلا کا دور حکومت جاری رہا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں 1723 سے 1744 تک کی۔ ایک ایسا دور جب سلطنت کا جسم زندہ تھا مگر روح مر چکی تھی۔ محمد شاہ حسن و جمال، موسیقی اور طوائفوں کے حسن کا دیوانہ بن چکا تھا۔ اس کے دن قدسیہ بیگم جیسے درباری چہروں کی ہم نشینی میں گزرتے، اور راتیں طبلے، سارنگی اور شراب کے سائے میں ڈوبی رہتی۔ ادھر ایران میں نادر شاہ اپنے خنجر کی دھار تیز کر رہا تھا، اور ادھر دہلی کا بادشاہ آئینوں میں اپنے عکس کا عاشق بنا بیٹھا تھا۔ کاش وہ جانتا کہ شیشے میں فقط چہرہ نظر آتا ہے، سلطنت نہیں۔ اسی دوران سلطنت کے گوشے گوشے میں مرکز سے لا تعلقی اور نیم خود مختاری کی لہر پھیل رہی تھی۔ بنگال، دکن، اودھ، روہیل کھنڈ سب اپنی راہ پر چلنے لگے، اور گجرات، وہ بھی اس گرتی ہوئی سلطنت کا ایک اہم مگر نظر انداز کیا گیا صوبہ تھا۔ گجرات، جہاں مرکز کی جانب سے ایسے افسران بھیجے گئے جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں سنہری نہیں، مگر ان کے کام بے مثال تھے۔ نہ وہ تخت پر بیٹھے، نہ شاعری کے دیوانوں میں ان کا ذکر آیا، لیکن انہوں نے ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، خاموشی سے، تنہائی میں، بے صلہ۔ یہ وہ عہد تھا جب سلطنت کمزور تھی مگر موسیقی مضبوط، تخت سلامت تھا مگر فیصلہ سازی مفلوج، دربار موجود تھا مگر اختیار غائب، اور بادشاہ زندہ تھا مگر سلطنت مر رہی تھی۔ 1723 سے 1744 تک گجرات کا انتظام ان لوگوں کے سپرد تھا جن کی شناخت فائلوں کی گرد میں کھو گئی، مگر جن کی کاوشیں گجرات کی تاریخ کے گمنام اوراق میں اب بھی سانس لیتی ہیں۔ یہ قسط انہی بے صدا کرداروں کا احوال ہے جنہوں نے نہ صرف گجرات کو سنبھالا بلکہ ایک زوال پذیر سلطنت کے سائے میں امید، نظام اور خدمت کے چراغ جلائے رکھے۔ گجرات کے افسران 1723 سے 1744 تک، خاموش، خدمت گزار، نظر انداز تاریخ۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی کے دربار میں ساز بجتے تھے اور سلطنت کے گوشوں میں سناٹا چھا رہا تھا۔ ایسے میں گجرات جیسے اہم صوبے کی باغ ڈور ان افسروں کے سپرد کی گئی جو تاریخ کے بڑے صفحات میں شاید جگہ نہ پا سکے، مگر ان کی خدمات کسی طور کم نہ تھیں۔ شیخ فضل اللہ، اصلاح کا پہلا چراغ۔ یہ محمد شاہ کے ابتدائی دور میں گجرات کے نگران مقرر کیے گئے، ایک عالم، صوفی مزاج اور تدبر سے بھرپور شخصیت۔ شیخ فضل اللہ نے مالی نظام کی بہتری، عدالتی اصلاحات اور زمینداری کے معاملات میں ترتیب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مرکز سے بے نیازی کے باوجود انہوں نے گجرات میں نظم لانے کا بیڑا اٹھایا، مگر جب دہلی خود خواب غفلت میں ہو تو ایک صوبہ کب تک جاگتا رہے؟ در سلطنت پر ان کی دستک بے جواب رہی، اور بالآخر وہ خاموشی سے منظر سے ہٹا دیے گئے۔ خردمند خان، تلوار کے ساتھ نظم کا سپاہی۔ خردمند خان ایک سخت
دستگیر، تجربہ کار اور عسکری پس منظر رکھنے والے افسر تھے۔ ان کے آنے سے مقامی بغاوتوں کو کچلا گیا، جاگیرداروں کو لگام دی گئی اور ایک لمحاتی امن گجرات کی فضا میں محسوس ہوا۔ لیکن دہلی میں بادشاہ کو افسران کی نہیں، طوائفوں کی چپلوں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ مرکز سے عدم تعاون نے ان کی سختی کو بے اثر بنا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی درباری سیاست کی نظر ہو کر رخصت ہو گئے۔ بخشی رام سہائے، خزانے کا خاموش نگہبان۔ بخشی رام سہائے مالیات کے ماہر اور محصولات کی تنظیم نو کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے حساب داری میں شفافیت اور ریونیو نظام کو از سر نو مرتب کیا، مرکز کے لیے آمدنی اکٹھی کی، مگر عوام پر بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ دربار میں بدعنوانی نے ان کی اسکیموں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ نہ عوام ان سے خوش ہوئے، نہ دربار انہیں قبول کر سکا۔ وہ ایک ہنرمند مگر تنہا کردار بن کر رہ گئے اور وقت کے دھوئیں میں تحلیل ہو گئے۔ راجہ گردیت مل، وفادار مگر بے اختیار راجپوت النسل، روایتی اقدار کے امین اور مغل دربار کے معتمد، راجہ گردیت مل کو گجرات میں مقامی سرداروں سے روابط بہتر بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے قبائلی جھگڑوں کو سلجھانے کی کوشش کی، مگر مرکز سے نہ فوجی مدد آئی نہ مالی وسائل۔ ایک نیک نیت باوقار افسر جو زمینی سیاست کی پیچیدگیوں میں الجھ کر بے بس ہو گیا۔ ان کا وقت مختصر اور اثر محدود رہا، مگر ان کا نام وفاداری کی علامت بن کر رہ گیا۔ رائے مگھی مل، زوال کی آخری امید، یہ محمد شاہ کے دور کے آخری اہم افسر تھے۔ نرم گفتار، منصف مزاج اور مقامی سطح پر مقبول شخصیت، انہوں نے گجرات میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے اور امن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ عوامی اعتماد حاصل کیا، مگر دہلی کی سیاسی انارکی نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ نہ اختیارات باقی تھے نہ وسائل، وہ محض علامتی حکمرانی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ لیکن ان کا نام آج بھی عوامی ہمدردی اور دیانت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار تھے جو نہ تاریخ کے جشن کا حصہ بنے، نہ درباری شاعری میں ان کے قصے گائے گئے، مگر گجرات کے ان گمنام منتظمین نے ایک لرزتی ہوئی سلطنت کو سامنے کی اپنی سی کوشش ضرور کی، خاموشی سے، خلوص سے اور بعض اوقات قربانی کے ساتھ۔ گمناموں کا بوجھ، سلطنت کی سانسیں۔ جب دہلی کے شیش محلوں میں آئینوں کی چمک تھی، جب رقص کی جھنکار شہنشاہ کے کانوں کو سحر میں رکھتی تھی، جب مغل دربار محفلوں، شاعری اور طوائفوں کی مسکراہٹوں میں کھو چکا تھا، تو اس وقت گجرات جیسے صوبے چند بے نام، بے نشان مگر باہمت کرداروں کے کاندھوں پر چل رہے تھے۔ یہ تھے وہ منتظم جن کے پاس نہ دربار کی طاقت تھی، نہ تاریخ کا حالہ، نہ سونے کی کرسی، نہ سنگ مرمر کا مقبرہ، لیکن ان کی خدمات وہ بنیاد تھیں جس پر ایک زوال پذیر سلطنت کی آخری سانسیں قائم رہیں۔ شیخ فضل اللہ کا تدبر، خردمند خان کی تلوار، بخشی رام کی مالی مہارت، راجہ گردیت مل کی وفاداری اور رائے مگھی مل کی نرمی، یہ سب کچھ تھا، مگر تاریخ نے خاموشی سے ان کے نام اوجھل کر دیے۔ آج ہم کس نوے 12 میں ان چراغوں کی لو کو پھر سے روشن کر رہے ہیں جو وقت کی آندھی میں بجھ گئے تھے۔ تاریخ کی یہ خاموش صدا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اکثر سلطنتیں دربار کی چمک سے نہیں مگر گمنام خدمت گزاروں کی قربانیوں سے قائم رہتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید گجرات بھی تاریخ کے صفحے پر محض ایک خالی سطر ہوتا۔ قسط نمبر 13، جب دہلی لرزی، گجرات کانپا، لیکن یہ خاموشی، یہ پرسکون متوازن انتظام صرف ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ محمد شاہ کے باقی 3.5 سال اب صرف نئی تقرریوں، محصولات یا انتظامی تبدیلیوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا باب ہے جہاں سلطنت کے قلب پر زلزلہ آتا ہے، تاریخ کا پہیہ تیزی سے گھومتا ہے اور گجرات کی زمین بھی اس ارتعاش کو محسوس کرتی ہے۔ ہم داخل ہوں گے اس لمحے میں جہاں کئی منتظم ایک کے بعد ایک آتے ہیں، مقامی بغاوتوں کی سرگوشیاں در و دیوار سے ٹکراتی ہیں، اور پھر ایران سے نادر شاہ اپنے لشکر کی دھول، تلوار کی چمک اور تباہی کی پیش قدمی کے ساتھ ہندوستان کی دہلیز پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ دہلی کے تاج محل کے گنبد سہم جاتے ہیں، درباروں میں کہے خاموش ہو جاتے ہیں، اور گجرات جیسے صوبے اپنی آخری سانسوں میں سچ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسط نمبر 13 میں ہم دیکھیں گے کس نے مزاحمت کی،
کس نے خاموشی کو ترجیح دی اور کون تھا جو گجرات کو مکمل تباہی سے بچا تو نہ سکا مگر اس کا نام آج بھی فخر سے لیا جاتا ہے۔ تیار رہیے کیونکہ اگلی قسط میں ہم داخل ہوں گے تاریخ کے اس لرزتے لمحے میں جہاں تاج صرف علامت بن چکے تھے اور دربار صرف تماشا۔